السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جیسے کہ ویورز، میں نے آپ کو بولا ہے کہ جو کہانیاں میں نے 4 کہانیاں تقریباً 4 ایپیسوڈ ہیں، یہ میں نے آپ کو بھیجی، لیکن اس میں سے کوئی لائک نہیں آیا، کوئی سبسکرائب نہیں کیا کسی نے بھی، اور کسی نے بھی شیئر نہیں کیا۔ حالانکہ میری اسٹرگل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے لینگویج اتنی اردو کی لینگویج آتی نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے ٹرانسلیشن کرتی ہوں یہ سٹوریز۔ آج کی سٹوریز سنیے گا تو میں آپ کو بتاتی ہوں 3 سٹوریاں ایک ویڈیو میں ہوں گی اور ایک سٹوری ہوگی آپ کے لیے الگ سی، 2 سٹوریاں الگ ہیں اور یہ 3 ایک ہی ویڈیو میں ہوں گی۔ سب سے پہلے ایک سٹوری ہے جو پچھلے ویک ہوئی تھی، تو سعودیہ کے کسی شہر میں، اور یہ سٹوری تھی کہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا ایک بہت بڑے مال میں۔ تو ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں ان کی آج کل ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ماسک دینا اور گلوز دینے اور چیک کرنا اور لوشن دے کے جو انٹر ہوتا ہے مال میں، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو ایک دن وہ سب کو چیک کر رہا تھا اور ان کا ٹمپریچر دیکھ رہا تھا ایسے، اور ایک لڑکی آئی جس نے آ کے اپنا لیفٹ ہینڈ اسے بتایا۔ جب دیکھتا ہے اس لڑکی نے اس کو لیفٹ ہینڈ اپنا دکھایا تو کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ خون میں لت پت ہے اس کے دونوں بازو، اور خون گر رہا ہے اور خون میں لت پت ہے، لیکن وہ مسکرا رہی ہے۔ اس نے کہا سسٹر کیا آپ کو رومال چاہیے، کچھ آپ کو دھونا ہے کہ صاف کرنا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ ایسے مسکرا رہی جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن وہ اس سے چیک کیا، وہ اندر چلی گئی۔ اب وہ اسمال نے وہ اس سے سیکیورٹی گارڈ اسے دیکھتا رہا، وہ اس کو نظر آئی، لیکن کوئی بھی مال میں ایسا بندہ نہ تھا کہ اس کی نظر پڑی ہو یا اس نے کبھی دیکھا ہو کہ اس کے ہینڈ میں سے خون آ رہا ہے یا خون گر رہا ہے یا کچھ ہے، لیکن کوئی بھی اس کو دیکھتا جیسے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اس کو، لیکن اس کی نظر اس میں سے ہٹی نہیں۔ کچھ آدھے گھنٹے کے بعد وقت گزرا تو یہ لڑکی نکل کے اس مال سے نکل گئی اور جاتی ہے کہ سڑک کی اپوزٹ سائڈ پہ جا کر کھڑی ہو کے دیکھنے لگ گئی۔ جب وہ دیکھنے لگ گئی تو اس کی نظر اس سے ہٹی نہیں، حالانکہ لوگ چیک کرتے رہے سب کچھ، لیکن جا کے وہ ایک اندھیرا سا کارنر تھا، اس میں جا کے وہ کھڑی ہو گئی۔ جب وہ کھڑی ہو گئی، اس نے ذرا سی اپنا نظر جھکائی ہے اوپر کی تو دیکھا وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ اب دوسری کہانی یہ ہے کہ ایک دن عمان میں، مدینہ عمان ہے جو، اور عمان مشہور ہے کہ ان کا جیسے کہ ابل کا ہوتا ہے، یعنی بہت اچھی طریقے سے جو اونٹ ہوتے ہیں، جو ابل ہوتا ہے اس کی پرورش عمان میں ہوتی ہے۔ بہت بڑے وہ جو فارم ہاؤس ہوتے ہیں ان میں یہ اونٹ جو ہوتے ہیں ابل، تو ان کو رکھا جاتا۔ تو ایک دن اس کے دوست نے کہا آؤ چلو، ہمارا کوئی دوست ہے اس کا فارم ہاؤس، آؤ ہم ادھر چلتے ہیں، ادھر کیمپنگ کریں گے۔ تو چلتے ہیں، 2-3 تقریباً 4 آدمی تھے لوگ جنہوں نے اپنی اپنی گاڑیاں لیں اور چل دیے۔ اب انہوں نے کیمپنگ کی، کھانا وانا کھایا اور بیٹھے، رات کو بیٹھے ہوئے وہ تاش کھیل رہے تھے اور یہ کیمپ کے باہر۔ لیکن اچانک ادھر ایک پیڑ تھا، اور وہ پیڑ ایسا پیڑ تھا کہ اس پہ کانٹے پتہ نہیں کس چیز کا پیڑ تھا، یعنی اس کی شاخوں پہ کانٹے بنے ہوئے تھے۔ تو یہ جو پیڑ تھا، یہ آدھی رات کو انہوں نے دیکھا کہ کتنی بڑی بالوں سے بھرا ہوئی کہ بہت بڑی جسم والی چیز آ رہی ہے۔ اللہ عالم وہ عورت تھی یا مرد، لیکن پورے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اس کا جسم۔ ان کو دیکھتی انہوں نے جلدی سے نظر ہے، ٹارچ لگاتے ہیں یہ لوگ، انہوں نے جب ٹارچ لگائی تو وہ چیز اڑ کے اس پیڑ پہ الٹا لٹک گئی۔ جب وہ الٹا لٹکی تو اس پیڑ پہ جب وہ چیز الٹا لٹکی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈر کے مارے انہوں نے دیکھا وہ ادھر ہی یعنی اسٹیچو سے ہو گئے، یعنی ان سے کچھ بولا بھی نہیں گیا، اٹھا بھی نہیں گیا، جیسے کہ ان کے بالکل ہی پاؤں ختم ہو گئے، ان کی حس ختم ہو چکی تھی۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز الٹا لٹکی، اس سے زور سا آواز نکالنے شروع کی،
اور زور سے اپنے آپ کو نیچے کی طرف دھکیل کے وہ بھاگ گئی۔ اب یہ انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے اتنا ہول اور خوف تھا ان لڑکوں میں کہ انہوں نے ایک دوسرے کی گاڑی جو ہے اٹھا کر بھاگ گئے، یعنی اپنی گاڑیاں بھی، کسی کی گاڑی کون لے گیا، کسی گاڑی۔ اچھا ایک جگہ جب یہ نکلے اس فارم ہاؤس سے تو آگے بولتے کہ کل ہمیں ادھر آنا پڑے گا، صبح کے ٹائم ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا بات ہے، کچھ تو آثار ہوں گے۔ جب وہ صبح آ کے اس جگہ پہ انہوں نے اس کیمرے کو سے فوٹوز لی تو یہ ایک جھوٹی بات نہیں تھی، سب نے دیکھا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ جو ہے گول گول سے اتنے بڑے ہاتھ ہیں اور پاؤں ہیں لمبے سے ہیں جیسے کہ گدھے کے عجیب سے بنے ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں تو جو پیڑ کے اوپر ایک شاخ سی بنی ہوئی ہے کانٹوں کے ساتھ، اتنی بڑی کسی کی بالوں، کالے بالوں کی زلف ہے، جو کہ وہ تیزی میں گیا تو اپنے بال کی اثر بھی چھوڑ گیا۔ اب یہ کہانی ہے دوسری۔ اب یہ تیسری کہانی میں بولنے جا رہی ہوں آپ کو کہ ایک آدمی تھا، ایک محلے میں رہنے والا تھا، تھوڑی دیر یعنی تھوڑی ذرا دور مسجد تھی، تو کہتے ہیں نا یہاں کے مکہ المکرمہ میں ایک واقعہ ہوا ہے عزیزیہ میں، تو کیا ہوا کہ وہ وہاں کا رہائشی تھا، تو وہ روزانہ وہ کہتا تھا کہ اس امام کی آواز بہت اچھی ہے، کہ جو لوگ حرم سے دور ہوتے ہیں تو قریبی مسجدیں ہوتی ان میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس مسجد کی امام کی آواز بہت خوبصورت تھی، تو یہ اس کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ ایک اسکول پڑھتا تھا، جو اسکول گرلز اسکول تھا اور ساتھ میں ہی لڑکوں کا اسکول تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی روز نماز پڑھنے جائے تو اس نے اچانک دیکھا کہ میں روز نماز پڑھنے جاؤں، دیکھتا ایک لڑکی ہے، اس نے اسکول کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے بال بہت الجھے ہوئے لیکن باندھے ہوئے پیچھے کی طرف، اور چپ کر کے اس کارنر میں اس آدمی کو دیکھتی رہتی۔ کتنی دفعہ اس نے بولا، پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن نہ ہلتی ہے نہ کچھ بولتی ہے، بس دیکھتی رہتی۔ ایسا ہوا کہ 3 دن گزر گئے تو یہ آدمی کے ساتھ یہ واقعہ مسجد جاتے وقت ہوا کہ گزر اسکول کے راستے میں پڑتا تھا اور اس کی فوٹوز بھی ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایک دن اس کے باپ نے بولا کہ بیٹا تم آج میرے ساتھ جاؤ مسجد میں، ایسے سے ان کی وائف کو اپنی بتا رہا تھا کہ ایسے سے واقعہ ہے کہ ایک لڑکی روزانہ کھڑی ہوتی، نہ وہ اسکول کا ٹائم ہوتا ہے نہ کچھ، لیکن یہ لڑکی گھورتی ہے، کھڑی ہوتی، اس نے اسکول کے کپڑے پہنے، چھوٹی سی بچی ہے 6-7 سال کی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو بچے نے سن لیا، بچے نے کہا پاپا میں بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ، 15 سال کا بیٹا تھا اس کا، تو اس نے کہا چلو بیٹا ہم مسجد، اسی بہانے تم مسجد تو چلے جاؤ گے، تو لے گیا۔ تو جاتے جاتے دیکھتے اسی ٹائم پہ وہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے اسکول کے پاس، اور اس نے اسکول کی ڈریس پہنی ہوئی ہے، بہت میلی سی ڈریس ہے، بال الجھے ہوئے لیکن باندھے ہیں پیچھے، لیکن وہ ایک ہی نظر سے انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی، ہٹانے کی، پاؤں سے مار کے ایسے زمین پہ مار کے بھاگ جائے گی، لیکن نہیں، وہ ایک ہی جگہ کھڑی رہی۔ انہوں نے جلدی تیزی سے کیا کیا، یہ آ گئے ادھر سے، دونوں باپ بیٹا، اور یہ آ گئے، لیکن اس تفسیر میں کہ وہ حلف اٹھاتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ یہ واقعہ جو حقیقی ہے ان کے ساتھ ہوا، ان کے محلے میں ہوا، اور بھی سب نے بتایا، حلف اٹھا کے بتایا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو جنات ہیں اور بھوت ہوتے ہیں، جنات جیسے بھی آپ سمجھیں ان کو، اور چڑیلیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو رات کے ٹائم نکلتی ہے، یا کسی بھی ٹائم کوئی دن میں بھی انسانی روپ میں بھی آ سکتا ہے، لیکن جو رات کو تھی وہ شاید بہت خوفناک قسم کی تھی، جو فارم ہاؤس میں ملی تھی، اور لڑکی جو مال میں جاتی ہے وہ اس کا بھی ہے۔ لیکن یہ ساری جو کہانی، اس کی تفسیر جو شیخوں نے بتائی اور بولا، انہوں نے کہا کہ یہ جنات ہیں، اور یہ انہوں نے اپنی آواز کو، انہوں نے اپنی آوازیں، اور کچھ لوگ نہیں بدل سکتے، اور کچھ لوگ انسانی آواز بھی آ جاتے اور انسانی روپ میں بھی۔ تو یہ اس سے خلاصہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہر طرح کی شکل میں بھی آ سکتی ہیں، کوئی اصلی اپنی شکل میں بھی رہ سکتا ہے، اور بالوں سے بھرا ہوا جسم بھی، جیسے آپ نے دیکھا وہ لڑکی جس میں خون نکل رہا تھا اس کی بازو سے، تو وہ آ کے چلی گئی، کسی نے اس کو نہیں دیکھا، اس لڑکے کو ہی نظر آئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنات جو ہوتے ہیں جس کو چاہے تو وہ اپنا اصلی روپ دیکھ سکتا ہے۔ کچھ انسانوں کے اندر اللہ کی طرف سے کچھ ایسی شکتی ہوتی ہے کہ ان کو یہ چیزیں نظر بھی آ جاتی ہیں۔
تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ اپنا اللہ کا نام لے کے جہاں بھی جائیں تو رات کو سنسان جگہ پہ نہ نکلی گا، اگر نکلے تو لازم لائٹیں ہونی چاہیے اس جگہ پہ، نہ کسی بیابان یا کسی فارم ہاؤس میں رات کو زمینوں کی سائڈ پہ نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری سٹوری، 3 سٹوری ہیں ایک ویڈیو میں دے رہی ہوں میں آپ کو۔ پلیز آپ لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا، کیونکہ آپ نے ابھی تک، میں نے آپ کو 4 پہلے ایپیسوڈ دی سٹوریز کی، یہ ابھی آپ 5ویں ہے اور ابھی میں 6ٹھی آپ کو ابھی سنانے لگی ہوں۔ اور اللہ حافظ، ملتے ہیں 6ٹھی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔